جی ابھی سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کسی ماں باپ کو یعنی والدہ کو یا والد کو یا دونوں میں سے کسی کو کوئی جناتی اثرات ہوں یا جادو کا مسئلہ، تو کیا وہ بچے پر بھی اس کا مسئلہ ہوگا یا ماں اپنے بچوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ماں کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بچوں کو لازمی مسئلہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ والدین میں سے دونوں اگر متاثر ہیں، یعنی ان کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا ان پہ کوئی جناتی اثرات ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کو مسئلہ ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں ماں متاثر ہوتی ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو کوئی مسئلہ ہے، جناتی مسئلہ ہے یا کوئی بھی شیطانی بیماری ہے، تو وہ اکثر اس کی والدہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر والدہ کو مسئلہ ہے تو بچے کو لازمی ہو۔ اگر بچے کو ہو جائے کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے، یا اچانک سے کوئی ایسے مسئلہ ہوا تو دیکھے تو ماں پیچھے جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، یعنی کہ ماں کے متاثر ہونے کی وجہ سے بچہ ہوا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر ماں جو متاثر ہے اس کا بچہ بیمار ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن میں ماں کو یا دونوں ماں باپ کو مسئلہ ہوتا ہے جادو کی وجہ سے، وہ بیمار ہی ہوتے ہیں، کئی بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور کتنے سالوں سے بیمار ہوتے ہیں، یا کبھی ان کو 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد دورے کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے بچوں کو الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں کی وجہ سے بچے جو ہیں متاثر ہوں۔ اچھا، سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ اگر کسی ماں کو، والدہ کو ایسا ہو تو وہ بچے کو کیسے محفوظ رکھے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی چیز شریعت ہمیں جو ہے نا وہ اب نہیں دے گی، جو شریعت نے ہمیں پہلے سے چیزیں دی ہیں، بتائی ہیں، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ایک اختیار کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ تو والدہ ریگولر اپنے بچے کو دم کرے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ خود متاثر ہے لیکن ہر وقت ظاہری بات ہے اس کی کیفیت ایسی نہیں رہتی کہ وہ پاگلوں کی طرح ہو، یا اس کو جو دورے کی کیفیت تو وہ کبھی کبھار اس کی طبیعت ہوتی ہے خراب، تو وہ بچے کو دم کرے۔ ماں اگر متاثر ہے تو باپ کرے، صبح و شام روزانہ بچے کو دم کرے، وہی چیزیں نظر بد سے بچنے کی دعائیں، سورۃ فلق ناس پڑھ کے دم کرنا، آیت الکرسی جو حفاظت کے لیے ہے، سورۃ فاتحہ جو شفا کے لیے، تو یہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی تعداد کو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن چیزیں یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فلق ناس، آیت الکرسی، نظر بد کی دعا، بیمار ہے تو شفا کے لیے فاتحہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، یہ والی دعائیں، یہ کامن جو بالکل چیزیں ہیں، یہ آپ دم کریں تو اس سے ہی انشاءاللہ بچہ محفوظ رہے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی الگ سے لمبی چوڑی پڑھائی کرنی پڑے، تو یہ لازمی نہیں کہ ماں اگر متاثر ہے تو بچے متاثر ہوں، والدہ یا والد ان کو یہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ واللہ خیر۔